کو انہوں نے بتایا جی کہ آج ہم نے بیٹھنا ہے اور چائے پینی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ہم نے گپ شپ کرنی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ آدمی ہو، دو ہوں جن سے الیکشن کے بعد رابطہ نہ ہوا ہو۔ عمران صاحب تقریباً ہر بندے سے فون پر بھی رابطہ ہوا ہے، رہتا بھی ہے، اور بالمشافہ بھی الحمدللہ رابطہ رہتا ہی ہے، کیونکہ آج یہ زمیندارہ اسوں کا موسم ہے، کاج مکئی کا، اور کسی کو تکلیف دینا بھی ذرا مناسب نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی شکر گزار ہوں۔ آج وہ ہماری ٹیم جو الیکشن میں پہلے محاذ پر تھی، جو میرے شانہ بشانہ تھی، جو تحریک انصاف کی شانہ بشانہ تھی، آج وہ چہرے میں سمجھتا ہوں پھر وہ بڑے کھلکھلائے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، میں آپ کا ممنون بھی ہوں، اور میں آپ کا بڑا احسان مند بھی ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ جو ہماری حکومت بنی، تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کے ان کے ویژن کے مطابق ہماری تحریک انصاف کی حکومت، اور یہاں پر ہم سب کے دل عزیز عبدالقیوم خان نیازی صاحب وزیر اعظم بنے۔ وہ ہماری بالکل پڑوسی ہیں، لیکن وہ ہمارے کوٹلی شہر کے، اور میں آج آپ کی ساتھ سے ان کو میں نے باضابطہ بھی ان کو 2 مرتبہ جا کر مبارکباد بھی دی۔ آج اپنے پورے حلقے کے عوام کی طرف سے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل کے تاغرائیوں سے، اور اپنے جتنے وزراء کرام ہمارے MLA سلیکٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر سے، یہ 45 حلقے پورے آزاد کشمیر سے، 26 سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہے، اور 19 سیٹیں جو ہے نا وہ ہمارے دوست کسی نہ کسی طریقے سے رہ گئے ہیں یا ہم نے سیٹیں لوز کی۔ تو 19 سیٹوں میں ہمارا کوٹلی شہر بھی شامل ہے۔ کوٹلی شہر کے حوالے سے پہلے دن کے حوالے 25 تاریخ کو صبح الیکشن ہوئے، شام کو جب DRO کے پاس رزلٹ آنا شروع ہوئے، کیونکہ ہمیں اس دن سے ہی خبر تھی کہ یہ میچ الیکشن کے دن سے پہلے ہی انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی الیکشن کرانے والے کوئی ادارے ہیں، جو بلائے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کوٹلی کے لوگوں سے کیا کوئی گلہ تھا، کوٹلی کے لوگوں سے انہوں نے کون سا حساب برابر کرنا تھا، کہ پہلے 35 سال لوگوں کا استحصال ہوتا رہا، اور آج کوٹلی شہر کی سیٹ ایک قاتل، ایک ڈاکو، اور جس نے کوٹلی شہر کے لوگوں کا نہ صرف استحصال کیا بلکہ کرپشن، لوٹ مار، تعصب کا جس نے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا جس کا بازار اس نے گرم کیا۔ اور میں جہاں وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو چڑوئی کے مقام پر 2 ہمارے معصوم PTI کے جانسار کارکنان جن کو دن داڑے گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، پیر صاحب ہم جب ہماری جماعت میرٹ اور انصاف کی بات کرتی ہے، ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے، اور یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے ذمہ دار لوگوں نے جن کے پاس تنظیمی عہدے تھے، اگر ہم وہ کہتے ہیں نا ہم اوف بھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، کسی نے ان کی مذمت کرنا دوبارہ نہیں کی۔ شاید کوئی برادری کا بندہ ناراض ہو جائے گا، ہماری ایک ہی برادری ہے، اس برادری کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تحریک انصاف ہے، عمران خان کی پارٹی، یہ ہماری برادری ہے، کوئی برادری نہیں ہے ہماری۔ تو وہ جو میٹھی جنڈ کے مقام پر آج ہم ان لوگوں سے کوٹلی کچہری میں انصاف مانگ رہے ہیں، یہ وہی سیشن جج ہے جو DRO تھا، یہی RO تھا جو جج تھا، جنہوں نے تعصب کی بنیاد پر، جنہوں نے پیسے لے کر کوٹلی کے کریم کا، یہ سارے 6 حلقے نا، لیکن ان حلقوں کا جو کریم حلقہ ہے جو وہ شہر کا، پیسے لے کر تعصب کی بنیادوں پر ہمارا الیکشن چوری کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہم اس وقت کہیں گے کہ ہم الیکشن آ رہے ہیں جب رزلٹ کا آخری تہ تک ہم جائیں۔ ابھی ہمارا سپریم کورٹ میں
اگر آر او نے بےایمانی کی ہے، ڈی آر او نے کی ہے، اس نے آگے میچ پریزائڈنگ افیسر جتنے سرکاری ان کے ذریعے فکس کیا ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس میں کوئی بات مبالغہ رائے نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی جہاں پر یہاں کے وہ پیسے لے کر وہ فکس تھا، مینیج تھا، وہ جو 2 ممبران تھے وہ فرد امیر اور ایک اور جو دوسرا الیکشن کمیشن کے 2 ممبران تھے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، وہ بھی اس بےایمانی میں شامل تھے۔ بڑی سمپل سی جنٹل بینڈ وہ بات تھی جی کہ ہمارا جو الیکشن ہے اس میں ٹوٹل جمع تفریح کی بات ہے سیکرٹری صاحب۔ فرض کیا ہے دمول کا ایک پولنگ سٹیشن ہے جہاں سے ہمیں 105 ووٹ ہوئے، ہمارے پاس جو فارم 24 ہے وہاں پر ہمارے صرف 5 ووٹ شو کیے گئے، 100 ووٹ ہمارے کہاں گئے۔ ایک پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر ٹوٹل 344 ووٹ جو ہے نا وہ پول ہوئے، تو آگے فارم 24 پر آگے گزٹ پر جو انہوں نے لکھے 649 ووٹ لکھے۔ ہم نے ان کی توجہ جو ہے نا مبذول کرائی کہ جی یہ فراڈ ہے، یہ کام تو ایک کسی دکاندار کا ایک منشی کر سکتا ہے، لیکن بے ایمانوں کا ٹولہ۔ اور درست کہا یہاں پر صغیر ایڈوکیٹ صاحب نے کہ نبیل قبول نے یہ بات کی جی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی 16 سیٹوں کی اور ہمیں دی گئی 10 اور 11۔ اگر یہی سب کچھ آپ نے پریکٹس کرنی تھی تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی جی؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناانصافی ہے۔ دوستو، آپ تحریک انصاف ٹیم کا حصہ، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی شوکت شہاب صاحب کا جو الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا حصہ بنے، میری سپورٹ کی۔ الیکشن والے دن انہوں نے بے شمار جہاں پر کوئی گلہ کرنا ذرا مناسب نہیں ہوتا کہ کوٹلی کے شہر کے لوگوں نے یہ ہر طرف یہ چرچے تھے جی کہ بوریوں کی نوٹو بوری کھلی۔ آج جن لوگوں نے پیسے لے کر بدر قادمی صاحب اپنا منہ کالا کیا وہ کوٹلی کے باعزت لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج اگر کوٹلی کے لوگ ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈکیت، ایک خونخوار قاتل، وہ میں بات کر رہا تھا کہ آر او ڈی آر او روز یہ کوٹلی کی انتظامیہ کیا کرے گی جی؟ جس دن یہ 10:30 11 بجے 2 آدمی قتل ہوئے، بدر قادمی صاحب، ناظم گجر صاحب، میں خود ڈی سی صاحب کے دفتر میں گیا کہ ووٹر لسٹوں میں پرابلم ہے، وہاں کسی نے کہا جی کہ چڑوئی میں فائرنگ ہوئی کہ 2 بندے قتل ہو گئے۔ وہاں پر موجود تھا، کون موجود تھا؟ وہ جو یہ رینجر کا جو کوئی افسر آیا ہوا تھا وہ موجود تھا۔ اس نے کہا جی کہ اگر آپ، چونکہ یہ جو مجسٹریٹ تھا وہ ڈی سی تھا کوٹلی کا، کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم قاتل چودھری یسین اس کے بیٹوں کو گرفتار کریں۔ اس وقت یہ جو ایس پی صاحب ہمارے تبدیل ہو گئے، ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب، چونکہ یہ ملے ہوئے تھے چودھری یسین کے ساتھ، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے جی کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چھوٹ کی وجہ سے، یہ جو کوٹلی انتظامیہ کی ان کی چھوٹ کی وجہ سے، آج جب قاتل کوٹلی میں آتا ہے وہ مظلوم مقتول جن کو انصاف ملنا چاہیے وہ گیٹ کے باہر ہوتے ہیں، اور جو قاتل ہے وہ دن دناتا ہوا یعنی پروٹوکول کی شکل میں آر او ڈی آر او کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے آگے قلم سے لکھا ہوتا ہے جی تاریخ پڑھ گئی، جس طرح نہیں وہ انڈیا کی کوئی فلم تھی تو وہ سنی دیول کہ تاریخ پہ تاریخ۔ ہم سب کوٹلی کے لوگ ہم ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ اور سپریم کورٹ۔ اب ہماری نظریں چکے یہ ہم تو رکھیں گے کہ یہ کوٹلی کے یہ جج صاحبان جنہوں نے لوگوں کے ووٹ کی پرچی، لوگوں کے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا، برادری ازم کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، یعنی فراڈ کی بنیاد پر، وہ میٹھی جانڈ کے جو ہے نا قاتلوں کو جو ہے نا وہ مظلوموں کو انصاف دیں گے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو میں مقتدر حلقے ہوں اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا جی کہ قاتل دن دناتا پھرتا جی کہ یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے جی۔ ٹوٹل اگر قتل ہوئے ہیں، کس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں؟ چودھری یاسین وہاں پر موقع پر کون بینیفیشن تھا، کون الیکشن لڑ رہا تھا، کس نے حکم دیا؟ یہ تو کوئی الو کا پٹھا بھی جانتا ہے، یہ تو کوئی چھوٹ معمولی سا بندہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو 2 قتل ہوئے ہیں یہ ڈائریکٹ چودھری یاسین اور اس کے بیٹوں نے قتل کروائے، آگے سے باڈی گارڈوں کو آگے کر کے یہ اس طرح ڈرامے کرنے کی کوشش۔ میں کوٹلی شہر کے غیرت مند لوگوں کو، باعزت لوگوں کو، ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں
جنہوں نے ووٹ کی پرچی چودھری یاسین کو فروخت کی، جنہوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کیا. آج ہماری ذمہ داری بھی ہے پیر صاحب، لیکن کوٹلی کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو ہمیشہ کوٹلی کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ووٹ کا وقت آیا، بالکل عام سا بھی آدمی جانتا تھا اسلام آباد کا موسم کیا ہے جی، تحریک انصاف کا موسم ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. ہمارا مقابلہ ایک امیدوار کے ساتھ تھا، ہمارا مقابلہ تقریباً 20-21 امیدواروں کے ساتھ تھا. وہ سارے پودے کس نے لگائے ہوئے تھے پیسے دے کر، ضابطہ اخلاق کے ذریعہ پیر صاحب. ہر پولیس اسٹیشن پر 5-5 6 ڈبل ڈورر لوگوں کو لالچ میں 200 گاڑی جن کے کروڑوں روپے ریٹ بنتے ہیں. ضابطہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ، فلاں میں گڑبڑ، یہ ایک ماضی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میری ٹیم ہے. آپ جو عقل مند آدمی سمجھتا ہے الیکشن لڑنا پتا، اب یہ میرا چوتھا الیکشن. مجھے ایک ایک بندے کا چہرہ پتا ہے مجھے کہ میں دمول میں گیا ہوں تو میرے آگے کون تھا. میں اگر سروٹا سمروڑ گیا، میں سروٹا سمروڑ کی اپنی پوری ٹیم، چودھری رستم صاحب، مطلوب صاحب، چودھری غلام رسول صاحب، راجہ ظہیر صاحب، وہاں کی اپنی پوری ٹیم کو وہاں میں سلام پیش کرتا. جس طرح چیئرمین قیوم صاحب محترم، انہوں نے تھلا لاڑ سے، ڈیری نالا سے ہمارے ماجد ملک ہیں، جان زیب صاحب ہیں، مشتاق ہیں، اپنی پوری ٹیم، سرفراز شاہ صاحب ہیں، یہ ماجد ہیں، یہ جتنی ہماری انوار ہیں، یہ جتنی ہماری رفیق مغل صاحب ہیں، وہ میرے اردل عزیز قاسم بھٹ صاحب ہیں، یہ جتنے یہاں پر چہرے فیصل ہیں، جتنے سارے چہرے آبو چودھری ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. لیکن یہ کوئی مت بھولے پیر صاحب، آپ نے درست کہا، وزراء آئے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. میں صرف ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں. یہ جو کوٹلی حلقہ ہے، پچھلی حکومت کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں راجہ فاروق قادری صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم جتنے لوگ آ رہے ہوئے، جتنے جیتے ہوئے میرے لیے سب برابر ہیں. انہوں نے جب ان کی حکومت بنی، انہوں نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈروں کو جو ہے نا وہ برابری کے ساتھ پر اکوموڈیٹ کیا. بلکہ انہوں نے کہا جی کہ کوٹلی شہر کا حلقہ چونکہ بڑا ہے، شہر کا حلقہ ہے، انہوں نے وزیروں سے بھی بڑھ کر ہمیں اکوموڈیٹ کیا. اور یہ حکومت بنی نہیں ہے، وزیر بنے نہیں ہے، وہ آرام خور جو چودھری یاسین کے بغل بچے بنے ہوئے تھے یا کسی آزاد امیدوار کے وہ بنے ہوئے تھے، اتنے آرام خور اور بغیرت میں نے نہیں دیکھے. اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ وہ مدر کاظمی، ناظم گجر اور پی ٹی آئی والوں کے یہ اولاد میں سے، یہ ان کے خون میں سے، یعنی کو ہوتا ہے نا سیاسی بغیرت، یعنی اتنے سیاسی بغیرت میں نے دیکھے کہ جو ابھی حکومت بنی تو آگے آگے آگے. اور میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا یہاں پر آج 4-5 دن پہلے یہاں پر کوئی کیک کاٹ رہا تھا، اور کیک میں سے ایسے 2-4 منہ نکالے ہوئے تھے جن آرام خوروں نے لبادہ تحریک انصاف کا اور ووٹ کسی دوسرے کو. آپ مدر کاظمی صاحب شہر میں رہتے ہیں، بتائیں مجھے آپ پچھلی مرتبہ یہاں پر مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف کا اتحاد تھا، کتنے ووٹ تھے جمال پور سے ملک نواز صاحب کے؟ 800 ووٹ تھا نہیں تھا؟ کتنے ووٹ تھے دوسری جگہ پر ان کے؟ وہ سارے ووٹ کہاں گئے؟ میں پھر یہ بات رہنا چاہتا ہوں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کارکن کا شریک مارا ہوتا ہے. اگر اس کوٹلی شہر میں کوئی چپراسی بھی، کوئی میرا بیٹا تو نہیں لگے گا. جس دن میرا کوئی بھائی یا میرا بیٹا لگا، آپ کے ہاتھ اور میرا قربان ہو. لیکن یہ سارے میرے بھائی، یہ سارے میرے بیٹے، یہ میرے دستے بازو ہیں، یہ تحریک انصاف کے دستے بازو ہیں، عمران خان کے دستے بازو ہیں. جب ان کو کوئی بائی پاس کر کے کوئی منافق ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپنے والا، ہمیں بھائی چونکہ اس حلقے کا پارلیمانی لیڈر میں ہوں پیر صاحب، میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کو جنہوں نے 39 ٹکٹ پارلیمانی بورڈ نے، ایک ٹکٹ شاید یہ بھی بچاؤ، ایک ٹکٹ عمران خان نے ہمیں دیا، اور شاید اس وجہ سے بھی ہمیں وہ. تو میں چونکہ وزیر اعظم جو ہمارے قیوم نیازی صاحب ہے، بڑا کینہ مشق آدمی ہے، بڑے تجربے کار سیاسی آدمی ہیں. وہ کوٹلی شہر یا مرکز کا شہر ہے پیر صاحب، لوگ سمجھتے ہیں.
کہ گوئی راٹ کٹھاڑ کے ووٹر کی اور کوٹلی شہر کے ووٹر کی کیا ویلیو ہے. یہاں پر زمین 4 کروڑ پہ مرلہ ہے تو وہاں بٹالی میں 50 روپے مرلہ کو نہیں لیتا. وہاں اوپر کوئی کیا. یہ سیاست میں ہوتا ہے. پھر صاحب میں نے سارے جتنے ہمیں ووٹ ہوئے میں نے کاؤنٹر فائلنگ کر. مجھے 95% پتہ ہے کہ مجھے قاسم بھائی مجھے رولی سے کن لوگوں نے ووٹ دیے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 7 نمبر وارڈ میں ہمیں اتنے ووٹ ہوئے مجھے کس نے دیے. مجھے 5 نمبر وارڈ سے مجھے کس نے ووٹ دیے. یہ ہمیں کوئی اس طرح پھدو لگانے کی کوشش جو بیوقوف ہوگا. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی یہ کہے جی کہ ہم برادری عزت پر تعصب کی بنیادوں پر ہم یہ کریں گے. عمران خان 2 باتوں سے نفرت کرتے ہیں. ایک تعصب کی بنیاد پر جو باتوں میں آج تک برادری لوگوں نے بن رہی ہے, اور دوسرا یہ جو کرپشن کرے. پیر صاحب یہ قیوم نیازی صاحب نے حکومت بنائی ہے. یہ شوکت شہاب صاحب وہ ہیں کہ جن کو تھوڑا سا وقت ملا بلدیہ کے یہ چرمیرے اور انہوں نے کوٹلی شہر کو اٹھانے کی کوشش کی, اور ان کا پھر راستے لوگوں نے روکا جی کہ شوکت شہاب پتہ نہیں آگے کوئی الیکشن لڑے گا. آج آپ نے پیر صاحب شوکت شہاب نے یہ جو ٹیم ہے آپ نے بلدیہ کی آپ نے کمیٹی بنانی ہے. یہ اختیار آپ کو ہے, میرے پاس نہیں ہے. جس آدمی کو آپ ریکمینڈ کریں گے, مجھے پتا ہے کہ پنگ پیرا سے ہمارے کتنے ووٹ, مجھے پتا ہے کہ تھلیر کالونی سے ہمیں کتنے ووٹ ہوئے, اللہ کے فضل و کرم سے ڈنگروڈ کتنے ووٹ ہوئے. وہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہمیں اپنے ووٹر کے ایک ووٹر, یہ جو آج کل کر رہی ہیں اور تبادلے, ہمیں 150 سرکاری ووٹ ہوئے. پیر صاحب 128 لوگوں نے مجھے واٹس اپ کیے جنہوں نے مجھے ووٹ دیے. 22 لوگوں کا بھی مجھے پتا ہے کہ مجھے کس نے ووٹ دیے. ووٹ دے چودھری یاسین کو, کسی آزاد امیدوار, کسی دوسری جماعت کو, آج وہ ہمارا ماما بننے کی کوشش کرے تو یہ ناکام کوشش ہے اس کی. تو میں آپ سب کا پھر شکر گزار ہوں, آپ کا میں ممنون ہوں. آج کی سٹیج آج کے میں اس دن پورے وزیر اعظم صاحب آئے, ہمیں نہیں پتہ. میں باضابطہ قیوم نیازی صاحب کو کوٹلی شہر مسجدوں ولیوں اور تاریخ انصاف کے گھر کوٹلی شہر میں ایک بات بھول گیا ہوں, تو وہ ان کو ہم دعوت بھی دیں گے. ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ ہمارا جو ضلع ہے, ضلع کوٹلی جو ہے, یہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے سب سے بڑا ضلع ہے. ایک جی میں کہہ دیا آبادی کے لیے, ٹھیک. لیکن اس میں ہماری جو نمائندگی بنتی ہے سٹی ہمارے حلقے کی, کیونکہ حلقے میں ہماری ابھی تک تو بدنصیبی سمجھے نا کہ ہم الیکشن کی سیٹ ایم ایل اے کی ابھی تک تو ہارے ہوئے ہیں, ہماری نمائندگی نہیں ہے. کھوریٹے کی نمائندگی ہو چکی ہے 2 طریقے سے. ایک تو وہ الیکشن جیتے, دوسرے نیئر صاحب جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آ گئے. سینسے کو بھی اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے. سینسے سے جو ہے وہ سردار رزاق صاحب کشمیر کونسل کے ممبر بن گئے. ہمارا جو حلقہ ہے سٹی سے وہاں نمائندگی نہیں ہے. ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی کسی آدمی کو اکاموڈیٹ کیا جائے جس طرح سینسے سے کھوریٹے سے اکاموڈیشن دی گئی ہے, تاکہ جو ہمارے حلقے کی معلومی ہے وہ صاحب آپ نے جو تجویز دی ہے کہ سینسا حلقہ سے سردار رزاق صاحب نے ان کو بھی میں بات پیش کرتے ہیں. رفیق نیّر صاحب وہ ایم ایل اے بنے. جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ جو ضلع کی پوسٹیں ہوتی ہیں یا چھوٹی موٹی پوسٹیں, یہ اگر 20 کو بنا ایک برابر نہیں ہوتا, بڑی پوسٹ ہے. ابھی کل جو ہے نا وہ محکمہ تعلیم میں 2 کو ڈپٹی ڈی او لگے. ہمیں نہیں ہے کہ کس طریقے سے لگے, لیکن ایک ضابطہ ہونا چاہیے. میں وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ ایک ضابطہ بنائیں. ایک ہی حلقے کے ڈی او ڈپٹی بنا لیں گے تو یہ مجھے مناسب نہیں بات. وہ پچھلی حکومت ہمارے سامنے 5 حلقے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ضلع کی کل کتنی پوسٹیں ہیں اور مرکز کی کتنی پوسٹیں ہیں, آپ ان کو اپنا حصہ ان کو شیئر ملنا چاہیے. اور میں توقع رکھتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ ہمارا بڑا خیال رکھیں. یہ بڑے زبردست کارکن اور پارٹی کا فیس ہے. اگر شہید چوک میں عمران خان تحریک انصاف کا نعرہ لگے گا نا, اس کی آواز اسلام آباد میں جائے گی. شاید دنوا گوئی نکیال اور یہ پنجیڑا گنگناڑا سے آواز کچھ دیر سے پہنچے. یہ کوٹلی مرکز ہے نا, یہ اس کی آواز بڑی جلدی پہنچے گی. تو میں
پیر صاحب بندہ وہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ الیکشن میں ٹوٹ جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہی بات ہے، بکھر جاتا ہے جب بندے کا ہر طرح سے بندہ کو بڑا پریشر ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ کھڑا آنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر جو بندہ 4 الیکشن اور بالخصوص 2 الیکشن جو جیتے ہوئے اور مجھے انہوں نے لوٹا گیا میں دم کہاں تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پہنچ. اللہ ان دوستوں کو بھی خوش رکھے، اللہ نے ان کا سیکھی کوئی بات خوش رکھے کہ یہاں ووٹ چودھری یاسین کو اور مظفر آباد میں کوئی صدر وزیر اعظم بن رہا تھا، دروازے نہ اس طرح چموٹے پتہ لگنا پیو ہی نہ بن رہا. اتنے بے شرم اور بغیرت، یعنی آج کچھ نہ بنا. میں وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کے آسان کہ اپنی عزت نہ بھی خیال رکھو تو ساڑی عزت نہ بھی خیال رکھو. اگر سڑا کوئی شریک وارہ کر سی پیر صاحب اس کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ کوئی بندہ بھی آتا اس نے گربان پوڑ سا یہ سڑا آپ کوئی مار سی. اس گلے نے تو اتفاق سے ایک کڑی گل ہوئی فلانا بننا فلانا یہ نا کوٹلی تو شوکت شاہ بنا، مظہر کاظمی صاحب بنن، ناظم گجر صاحب بنن، صغیر ایڈوکیٹ صاحب بنن، چیئرمین قیوم صاحب بنن، وقاص صاحب بنن، اے نوری گجر صاحب اے بنن. درست کہا پیر صاحب. سمپل گل ہے جی کہ لوگوں نے پہلے پرفارمنس ہونی کہ جتنے لوگ اس بیٹھے ہوئے ہیں جتنے معمول یہ پورے آبد یہ جتنی ساری پوری ٹیم ہے کہ جنہوں نے ایوری اسٹیشن جنہیں دیتے ہوئے وہ مندہ ہے یا نتھا ہے یا بگا جڑی بلائی ہے اللہ جنت کو سنا رائٹ بڑھنا. اگر میرٹ کرو جس اسٹیشن پر مسالے طرح سے 2-3 سو نے لیڈ ہوئی تو بغیر پوچھیاں بندانے رہا کہ انہیں کی بڑھاؤ رہا سرفراز شاہ رہا اسٹیشن جی طرح سرفراز شاہ نے کیا کرو. لیکن ایک سسٹم آنا ایک بڑا سسٹم اس کوٹلی شہر کی کچھ ہونا جی اسی مظہر کاظمی صاحب، شوکت شہاب صاحب، سبتین صاحب یہ انہاں کمیٹی میں جو کچھ اساں کی ملیا اساں کول اساں بھی اللہ سے نصیب نہ وہ پوری تسانی جی ٹیم ہے جی اپنے سارے سٹار بیٹھے ہیں. ایس سیکٹری صاحب تو کتنے خوبصورت چیئرمین قاسم اور یہ بے لوس خوددار لوگ عزت دار لوگ اور جنہاں بہت جرت نال غیرت مندی نال مقابلہ کری. ہار نہ تھا جو کوئی اس ماریا نہیں ہے کہ آخری گل اصل سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پر پیسا پورا یقین ہے 3.5 تاریخ ہے. میں انہاں جج صاحبان کی یہ ملک یوسف نے کوئی حقوق نہیں گل لی یہ کوٹلی نے ہزاراں لوگوں نے حقوق نہیں گل. آج نہ سنا جڑا اجلاس ہے مطالبہ کر رہے ہیں اصل نے جڑا ساڑا رائٹ حق ہے ساڑے ووٹاں نے دوبارہ گنتی کر رہے ہیں حکم صادر دعا سے مطالبہ کرنے ہیں مٹھی جنڈ نہ جڑا قاتل ہے چودھری یاسین اس کی اگلی تاریخ ہے پر تاریخ نہ دیں. آسان جڑے کوٹلی یہ جج سننے پہ برادری ازم تو انہاں پر اعتماد اظہار کر رہے ہیں چونکہ ڈاکو ہیں چور ہیں جنہاں ووٹ نے پرچی ووٹ نے حقوق اس نے حقوق کی پامال کیتا. راتی 11 بجے کر کے ناظم چودھری صاحب دیاروں بادہ جنہاں کہ صبح گنتی کر سا جنہاں پیر صاحب تھیلے کھلے ہوئے آئے جس لئے 207 ووٹ ہوئے ساڑھے پیر صاحب نے سٹیشن پر ہو ساڑھے لکھے ہوئے خالی 7 جس لئے ساڑھے ووٹ ہوئے 195 کوئی کڑ جو جی اپرو کسے تو ساڑھے لوٹ خالی لکھے 95 ساڑھے ووٹ جس لئے 105 ساڑھے تو مول تو آئے یا 5 ووٹ آئے تو تھا لکھے 5 تا 5 وہ 300 ووٹ سب کسی میں سے کٹ دے دسے اور اللہ تعالیٰ انہیں کی توفیق دے اور آئندہ جڑا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے لگے ہوئے تھتے لولے اے گنگنیے اے جڑے نونی لائی چھوڑے نے جڑے بولنے تے سم کو نہیں لگنی تے کرپٹ اگہ جڑے 2 ممبر لگے سابقہ جماعت رہن 2.5 کرپٹ اور جڑے اے آر او ڈی آر او چونکہ انہاں لوگوں نے ووٹ نہ قتل کیتا اور میں سمجھنا کہ انہیں کی یہ لوگ برادری اس پر بھی ایتا کون سنے سامنے جڑا قاتل پہلی 2 تاریخیں پر بحث ہوئی پیر صاحب اور جلنے ساخان پچھانا چاہنے سا او اس نے جاج جاؤں دا پروٹوکول تا انتظامیہ والے اس طرح انہیں پروٹوکول دینے کہ کوئی پتہ نہیں عمران خان اشنا آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کہ جس طرح تساں چورا ڈاکواں کرپٹ لوکائیں پاکستان ہی ٹنگیا اس طرح ایک کوٹلی نہ تاجی جڑا 2 آدمی معصوم لوگاں قاتل انہاں کی تھا گرفتار اس نے کی گرفتار کر اگلی تاریخ ہے پیر صاحب
اگر ججاں بحث نہ سنی اگر انہوں نے اس کی سزا نہ دیتی آج کوٹلی نے لوگ اس قاتل کے خلاف کوٹلی تحریک شروع کرتا ہوں میں امیدوار تحریک انصاف نے یا دوئی جماعتوں نے ووٹ کی نیزے تساں لکھ رہی ہے ہو آج تساں انہوں معصوم انوسنٹ مظلومان نے آواز کی نے بلند کر آج تساں انہوں نے قبر نہ واسطہ انشاءاللہ جڑا قاتل ہے اسنا منہ بھی کالا اور اگلے جان بھی منہ اسنا کالا اسی اللہ نے فضل کرنا اور کوٹلی نے او عظیم لوگ جنہاں پیسے کے نہیں اپنے ووٹ پیر صاحب بیچے یا جنہاں اپنے کوٹلی نے معصوم لوگوں نے حقوق کی انہوں نے استحصال یہ استحصال ہے نا جی آج 5 سال پڑھے لکھے لوگ سڑے کس کو جا سکتے چاند ایک پیسے لے کوئی منڈی ایک پار ایک واقعہ ہویا پیر صاحب جڑا پار کو ہیل خود گسانے زمینہ پر قبضہ کرے لیا ایک تاجی کھوکر نے اخنے پر قبضہ معاف کرنا سرگنا اے ڈی سی کوٹلی میں انہیں مطالبہ کرنے کہ مدیاڑی ایک کسا پر آئی کو بھی بڑھا تھا کہ ڈی سی پکڑا کھائی تو اس کی اجازت دے گا کہ کسا تو پار کہیں بڑھا اے ڈی سی قبضہ معافیا نہ ملیا جس طرح پہلے تڑے اس قاتلوں کی چھوٹ دئی تو پوری تیار اس نے جس 1000 آدمی بدوکانی لوگ پر ہر جگہ ووٹ جالی تا فرضی بنا رہا تو ڈی سی کوٹلی کے ساتھ حکومت وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر قیوم نیازی صاحب کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے انہاں قاتلانی پشت پنائی پر کھڑا ہے ڈی سی کوٹلی انتظامیہ نے 2-4 لوگ بھی جڑی بینش جرار صاحب نے رپورٹ ہے جیسی چنو منشن کتے ایک کوئی تسانی برادری نہ آسا تھا برادری کی گل نہیں اے فلانی برادری نے آجی فلانی برادری نے جو چور چکایا جڑا اس چور ہے ڈاکو کی تحفظ دینا اس کے فیل فور جڑا کوٹلی تو اس کی میں سمجھا تبدیل ہے پیر صاحب اس کی نوکری تو مطر کرتے اس نے انکوائری کر لی جائے تو میں پھر تسان سارے لوگوں نے پیر صاحب بہت ہی شکر گزار ہے نوید صاحب رضا صاحب تسان پیر صاحب پوری ٹیم نا یہ جتنے لیفٹ رائٹ رقیب یہ جتنے صادق صاحب سے شکر گزار ہیں ہم وقت تک نے نہ لیا جی 24 گھنٹے پیر صاحب اگر میں نا ماجد موجود ہے تس موجود ہو شوکت شعاب صاحب موجود ہیں وقاص موجود ہے چیئرمین اصل سارے شہر ہیں عزیز صاحب تسنا بہت شکریہ باجی آئے میں پوری ٹیم نا بہت بہت شکریہ بہت ہی تسنا ممنون ہے آخری گل 3 تاریخ پیر صاحب پلیز سپریم کورٹ انشاءاللہ سے مہدی کے ساڑی گنتی نہ آرڈر کر سی اگر نہ کتا تو درنے سے تیار ہونا پھر انشاءاللہ آساں اس سڑے آؤٹساں جیسا ساڑی گنتی ہوئی رسی اور جلے ساڑی گنتی ہو سی انشاءاللہ سن 4000 ووٹاں جیتے ہوئے ہیں یہ چوری شدہ الیکشن آساں انہوں نے پیٹا چوی کرنا لڑا بہت شکریہ